گناہ کر کے پھر اس پہ جرأت یہ کرے، یہ تو چھوٹا گناہ ہے۔ المغفرۃ منکم والتوبۃ منی، اللہ اتنا کریم اور اتنا رحیم ہے کہ اس کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، آؤ میرے دروازے پہ آؤ، خلوص دل کے ساتھ جھک جاؤ، میں گزشتہ سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ کون ایسا آقا و مولا ہے، کون ایسا دنیا کا بادشاہ ہے جو سزا دے بھی سکتا ہو، قوت اور طاقت بھی رکھتا ہو، پھر بھی اپنے غلاموں کو معاف کر دے؟ کہیں سال میں کوئی عید کی مناسبت میں معافی دی جاتی ہے اور بڑا اس کے بارے میں خبریں بھی آتی ہے کہ فلاں نے آج یہ مرسوم صادر کر دیا، فلاں نے آج یہ بیان صادر کر دیا کہ آج جتنے بھی قیدی تھے ان کی سزاؤں میں 2 سال یا 1 سال کم کر دیا۔ سال کے بعد اللہ رب العزت تو ہر لحظے اس کے دروازے کھلے ہیں، آؤ میرے دروازے پہ، اپنے گناہوں کی توبہ کر لو، جو حقوق اللہ ادا نہیں کیے وہ ادا کر کے آ جاؤ، جو حقوق الناس ادا نہیں کیے وہ ادا کر کے آ جاؤ، گزشتہ توبہ کر لو، میں اللہ آپ کی توبہ کو معاف کروں گا۔ کیا کمال کی آیت مجیدہ ہے جو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ ارشاد پروردگار ان اللہ یحب التوابین، جہاں پیغمبر اکرم محبوب کبریا ہے، جہاں ابراہیم خلیل اللہ ہے، جہاں دیگر اولیاء اللہ کے برگزیدہ اور محبوب ہستیاں ہیں، وہاں ایک گناہ گار بندہ، توجہ سے جملہ سنیے گا، وہاں ایک گناہ گار بندہ خلوص دل کے ساتھ توبہ کر لے، اللہ فرماتا ہے یہ بھی میرا محبوب ہے۔ نہ فقط وہ اللہ کو چاہنے والا ہے بلکہ اللہ اس کا چاہنے والا ہو جاتا ہے۔ خود قرآن مجید کو ہمیں مطالعہ میں رکھنا چاہیے۔ اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو کہ توبہ کرے۔ والی خراسان حضرت امام رضا علیہ السلام نے کیا کمال کا جملہ ارشاد فرمایا ہے توبہ کرنے والے کے بارے میں۔ ارشاد امام رضا ہوتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، یعنی اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ کبھی اسے نہیں کہا جائے گا تو نے تو یہ کیا، دنیا والے پھر بھی تانا دیتے ہیں تو نے تو یہ کیا، تو نے یہ کیا، ہم جانتے ہیں تیرا پاسٹ کیسا ہے، ہم جانتے ہیں تیرا ماضی کیسا ہے، اپنی تاریخ بھول گئے ہو۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب بن جائے گا، اور معصوم ارشاد فرماتے ہیں وہ ایسے ہی ہے کمن ولدتہ امہ، جیسے ابھی شکم مادر سے باہر آیا ہے۔ توبہ کرے انسان خلوص دل کے ساتھ، معافی مانگ لے، اللہ کریم ہے۔ حسن بصری بصرے کے ایک عالم دین ہے، اس کی طرف سے ایک مقولہ آ کر سنایا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں کہ حسن بصری بہت بڑا عالم ہے، معتزلی مذہب کا وہ رئیس بھی ہے اور وہی ایجاد کرنے والا ہے۔ چوتھے امام کی خدمت میں آ کر کہنے لگا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ عجیب ہے کچھ لوگ جنت میں بھی جائیں گے، جنت میں جانے والوں پہ تعجب کر رہا ہے کہ اس قدر لوگ گناہ کر رہے ہیں، اس قدر لوگ جو ہے وہ نافرمانیاں کر رہے ہیں، تو جنت میں جانے والے تو بڑے کوئی کبریت عمر ہوں گے، بڑے خاص اور نادر قسم کے لوگ ہوں گے، بڑے کم لوگ ہوں گے۔ زین العابدین رحمت للعالمین کا بیٹا، کریم کربلا حسین کا بیٹا زین العابدین نے فرمایا اسے جا کے میرا پیغام دے دینا، جنت میں جانے والوں پہ تعجب نہ کر، جہنم میں جانے والوں پہ تعجب کر کہ اللہ کی اتنی رحمت بے قرار کے باوجود بھی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ فرمایا کہ ہم اہل بیت کی شفاعت کے ہوتے ہوئے اور اللہ کی رحمتیں بے قرار کے ہوتے ہوئے پھر بھی کوئی بدبخت جہنم میں چلا جائے اس سے بڑا شقی کوئی نہیں ہے۔ لمحہ بلمحہ شفاعت اہل بیت موجود، ہر لحظہ آل محمد کی شفاعت موجود، ادھر سے اللہ کی توبہ کا دروازہ کھلا، ادھر سے آل محمد کی شفاعت۔ میں کیا بیان کروں آل محمد کی شفاعت، لوگ اس کو غلط معنی میں
میں لے لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شفاعت جو ہے وہ انسان کو گناہوں پہ اکساتی ہے، شفاعت انسان کو گناہوں پہ جرأت دلاتی ہے، انسان کو شفاعت جو گناہ کروانے پہ وادار کرتی ہے، غلط ہے۔ شفاعت کے فلسفے کو بھی نہیں سمجھا ہے۔ در حقیقت معصوم فرماتے ہیں شفاعت انسان کو نا امیدی سے نکالتی ہے، انسان کو مایوسی سے نکالتی ہے، کہ انسان نا امید نہ ہو، انسان مایوس نہ ہو۔ صادق عالم محمد کی خدمت میں آیا ایک شخص شفاعت کے بارے میں، ایک شخص ہے، کہنے لگا مولا آپ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا جہنم میں جائے گا نہیں جنت میں جائے گا، جیسے بھی اس کے عمل ہوں گے دنیا میں، جس طرح بھی اس کے عمل ہوں گے، چھٹے امام نے ارشاد فرمایا ہاں جیسے بھی اس کے عمل ہوں گے وہ جنت میں ہی جائے گا۔ جہنم جانا تو درکنار، جہنم کی بو بھی اسے نہیں، جہنم کی ہوا بھی اسے نہیں لگے گی۔ کہنے لگا مولا وہ دنیا میں بہت بڑے گناہ کر چکا ہوگا، پھر میں عرض کروں گا شفاعت اہل بیت کو غلط مفہوم میں لینا یہ ہماری غلطی ہے، پھر ہم اس کے نتیجہ غلط نہیں لیتے ہیں، یہ اس کا مطلب یہ ہے گناہوں اس کی چھٹی مل گئی، ایسی بات نہیں ہے۔ شفاعت انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ مولا یہ کیسے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا دنیا میں توجہ، دنیا میں اللہ اسے ایسی امراض میں مبتلا کر دے گا، ایسی آزمائش میں مبتلا کر دے گا کہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گے، اور جب وہ بروز محشر آئے گا پاک صاف ہو کر آئے گا۔ کہنے والے نے کہا مولا اگر پھر بھی اس کے گناہ بچ جائے، لگتا ہے اس نے آگ میں کیلکولیٹر پکڑا ہوا تھا، پھر بھی اگر اس کے گناہ بچ جائے پھر کیا ہوگا؟ ارشاد پروردگار ہوا، معصوم کا ارشاد ہوا سکرات الموت کا مرحلہ اس میں تنگ کر دیا جائے گا، اور اللہ محفوظ رکھے سکرات الموت کی تلقین بہت بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے، جب انسان کے جسم سے اس کی روح کو نکالا جا رہا ہوتا ہے، کڑا وقت ہوتا ہے، اور اس مشکل کی آسانی کے لیے معصوم ارشاد فرماتے ہیں اس مرنے والے کی دائیں اور بائیں جانب بیٹھ کے تلاوت قرآن مجید کرو، اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ موقع ملے تو وہاں مجلس کا انعقاد بھی کرو، تاکہ ذکر قرآن اور ذکر اہل بیت کے ساتھ اس کی روح آسانی سے جسم سے جدا ہو۔ مولا اگر پھر بھی اس کے گناہ بچ جائیں، سکرات الموت کی تلخی کے باوجود بھی گناہ بچ جائیں، زندگی میں ابتلاءات اور آزمائش کے باوجود بھی اس کے گناہ بچ جائیں، حضرت نے ارشاد فرمایا پھر بھی اس کی پہلی رات قبر میں آئے گی، اس پہلی رات میں اس کو بہت زیادہ مشکل میں ڈال دیا جائے گا، فشار قبر کا مرحلہ اس میں طاری ہو جائے گا، اور اس فشار قبر کی وجہ سے اس کے گناہ جھڑ جائیں گے اور وہ پاک صاف ہو جائے گا۔ کہنے لگا مولا اگر پھر بھی گناہ بچ جائے، یہ سارے مراحل طے کر کے آیا ہے، دنیا کی مشکلات جھیل کے آیا ہے، سکرات موت کی تلخی جھیل کے آیا ہے، فشار قبر کا مرحلہ بھی اس میں ہوا ہے، باوجود اس کے گناہ اتنے بڑے ہیں پھر بھی بچ جائیں۔ معصوم نے ارشاد فرمایا پھر برزخ کا جو مرحلہ آئے گا بعد الموت الی یوم القیامہ، یہ جو درمیانی مرحلہ ہے برزخ کا مرحلہ، یہ برزخ کا مرحلہ اس میں تلخ کر دیا جائے گا، سخت ہو جائے گا، لیکن اسی برزخ کے مصائب میں اس کے گناہ جھڑ جائیں گے، کفارہ ہو جائے گا اس کے گناہوں کا، اور قیامت والے دن جب آئے گا پاک صاف ہو کر آئے گا۔ کہنے والے نے کہا چھٹے امام کی خدمت میں مولا یہ سارے مراحل طے کرنے کے بعد بھی اس کے گناہ بچ جائیں، اور محشر والے دن وہ اس حال میں آئے کہ اس کے نام اعمال میں گناہ موجود ہوں، پھر اس کو کس طرح آپ جنت میں داخل کریں گے؟ کیا پھر بھی وہ جنت میں جائے گا؟ چھٹے امام نے اس وقت فرمایا ویحک بربادی اور تباہی ہو تیری، انا ادخلہ بیدی الی الجنت رغم انفک، پھر میں اپنے چاہنے والے کو اپنے ہاتھوں سے تیری ناک زمین پہ رگڑتے ہوئے جنت میں داخل کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، آواز بلندتر صلوات۔ انا ادخلہ بیدی الی الجنت رغم انفک، تیری ناک زمین پہ رگڑتے ہوئے، لگتا ہے دشمن تھا، محب علی نہیں تھا، اس لیے جلال آیا، پیغمبر
جعفر کے بیٹے کو، فرمایا پھر میں اسے خود اپنے ہاتھوں سے جنت میں داخل کروں گا۔ انسان کچھ تو کرے، کچھ تو کر کے آئے، خالی صفحہ تو نہ آئے۔ روایت اس سے بھی شفاعت میں بہت زیادہ ہے۔ تو میرے دوستو عزیزو، حضرت نے چوتھے امام نے ارشاد فرمایا تعجب اس پہ نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، رحمت بے قرار ہونے کے باوجود کوئی جہنم میں چلا جائے، تعجب اس پر ہے۔ پھر ارشاد فرمایا چوتھے امام نے، سنیے میرے دوستو عزیزو، طلبہ کرام، مومنین کرام، حضرت نے ارشاد فرمایا تعجب ہے اس انسان پر جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پہ غالب آ جائیں۔ سمجھ گئے کیا مطلب ہے؟ فرمایا تعجب ہے مجھے اس انسان پہ جس کی دہائیاں جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پہ غالب آ جائے۔ کہنے لگا مولا یہ کیا مطلب ہے، یہ کیا فرمان ہے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے میرے نانا کی امت کے ساتھ کہ اگر آپ میں سے کوئی ایک برائی کرے گا تو اس کے نامہ اعمال میں ایک کے بدلے میں ایک لکھا جائے گا، اور اگر وہ نیکی کرے گا ایک، لیکن نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور پھر بھی چوتھے امام نے فرمایا پھر بھی مجھے تعجب ہے کہ اس کی برائیاں اس کی نیکیوں پہ غالب آ جائیں۔ 10 کا کیا مقابلہ ایک کے ساتھ؟ فرمایا اکائیاں دہائیوں پہ غالب آ جائیں، تعجب ہے مجھے ایسے انسان پہ۔ میرے دوستو عزیزو، یہی وجہ ہے کہ جب قرآن مجید کی آیہ مجیدہ نازل ہوئی نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ خناس جو شیطانوں کا بڑا اور وڈیرا تھا، اور ہے بھی صحیح، شیطان اب بھی زندہ ہے، شیطان کو زندہ مانتے ہیں نا، شیطان اب بھی زندہ ہے۔ اس کے جتنے بھی چیلے تھے چیخ اٹھے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی آیہ مجیدہ کے نزول کے بعد چیخ اٹھے اس کے چیلے۔ خناس نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگا کہ ہم بندوں کو اغوا کر کر کے اپنے راستے پہ لاتے ہیں، رحمان کے راستے سے ہٹا کے لاتے ہیں، گناہ کرواتے ہیں، اور اللہ رب العزت آج انہیں فرما رہا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ پھر بھی انہیں اپنی رحمت کی یاد دلوا رہا ہے۔ ہم ان سے گناہ کرواتے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے میں بخش دوں گا، میں بخش دوں گا۔ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، ہمارا سارا کیا کرتا ختم ہو جاتا ہے۔ اسی ایک آیہ مجیدہ نے تو ہمارے اوصاف جو ہے وہ باختہ کر دی ہیں۔ یہ کیسے ہے؟ خناس سب سے بڑا ہے، اور جب شیطانوں کا بھی بڑا سردار تو اس کی شیطنت کتنی تیز ہوگی، تو اس نے کہا گھبرائے نہیں، توجہ سے سنیے گا، اس نے کہا گھبرائیے نہیں، ہمارے پاس بھی علاج موجود ہے۔ اور وہ علاج اس نے دیا اپنے لشکر اور اپنے چیلوں کو، کہا کہ بندوں کے دل میں امید باندھ دینا، توبہ کے قریب نہ آنے دینا، پھر آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ ادھر اللہ کا پیغام ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میرے دروازے پہ آ جاؤ، میری رحمت بے قرار موجود ہے، میں آپ کو بخش دوں گا۔ شیطانی چیلے کہتے ہیں نہیں آج نہیں، کل کر لیں گے توبہ، کون سی موت دروازے پہ آئی کھڑی ہے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو مستانی ہے، ابھی تو زندگی کے ابتدائی بہاریں ہیں، پھر دیکھیں گے توبہ بھی ہو جائے گی۔ یہی امیدیں انسان کو توبہ سے کیا ہے، دور لے جائے گی۔ فرمایا کہ شیطان کہنے لگا اپنے چیلوں کو آپ انسانوں کے دلوں میں امیدیں ڈالتے رہنا، عمل امید۔ اس لیے امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کے دل میں امیدیں زیادہ ہوں، کثرت العمل، عمل امید زیادہ ہو، وہ موت کو کم یاد کرتا ہے، موت کو یاد ہی نہیں کرتا۔ کبھی جنازہ نظر آ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، بس اسی دیر میں تھوڑی دیر کے بعد وہی ٹھٹا ہے، وہی مذاق ہے، وہی توہین ہے، وہی توقیر تحقیر ہے، وہی سب کچھ ہے، فوراً کوئی اس نے بلا دیا۔ یہ وجہ ہے نا امیر کائنات کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا مولا کو نصیحت فرمائیے، توجہ سے سنیے گا، مولا کو نصیحت فرمائیے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا میں کیا نصیحتیں کروں،
لمبی چوڑی نصیحتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کفا بالمرء واعظا للموتى. حضرت نے ارشاد فرمایا واعظ اور نصیحت کے لیے یہ اٹھنے والے جنازے کافی ہیں. سبحان اللہ. اسے کہتے ہیں علی. سمندروں کو کوزے میں بند کرنے کا نام ہے علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسے لمبی چوڑی واعظ و نصیحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. فرمایا یہ واعظ و نصیحت کے لیے ہی کافی ہے. اٹھتے ہوئے جنازے کو دیکھتے جاؤ اور اپنے اوقات سمجھتے جائیے. یہ بڑا پہلوان، یہ بڑا بادشاہ، یہ بڑا اپنے آپ کو سمجھنے والا سلطان تھوڑی دیر کے بعد مٹی کے ڈھیر میں دب جائے گا. کہاں چلی گئی اس کی سلطانی، کہاں چلی گئی اس کی بادشاہت، کہاں چلی گئی اس کی ملکیت، کہاں چلی گئی چودراہٹ. بڑا شاہ ہوں میں، بڑا سید سردار ہوں، یہ منصب، یہ پوسٹ، یہ سب ختم دھڑام. پتہ نہیں کوئی مٹی کے اندر بھی اس کو جگہ ملے یا نہ ملے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توبہ کے بارے میں ارشاد فرمایا میرے دوستو توبہ کرو، میرے عزیزو توبہ کرو. کسی دوست کا حق ہے ادا کرو. زندگی چند لحظہ ہے نہیں پتا. پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا الا ومن تاب قبل موته بسنة قبلت توبته. اگر کوئی انسان مرنے سے 1 سال پہلے بھی توبہ کر لے اس کی توبہ قبول ہو جائے گی. رحمت للعالمین نبی نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ سَنَةَ كَثِيرَةٌ. سال تو بہت زیادہ ہے. الا ومن تاب قبل موته بشهر قبلت توبته. اگر کوئی مرنے سے پہلے 1 مہینہ بھی توبہ کر لے اس کی توبہ قبول ہو جائے گی. پھر فرمایا الا وَإِنَّ شَهْرًا كَثِيرًا. مہینہ تو بہت زیادہ ہے. فرمایا الا ومن تاب قبل موته باسبوع قبلت توبته. اگر کوئی مرنے سے پہلے 1 ہفتہ پہلے بھی توبہ کر لے توبہ قبول ہو جائے گی. پھر فرمایا الا وان الاسبوع كثير. 7 دن تو بہت زیادہ ہیں. فرمایا الا ومن تاب قبل موته الا ومن تاب قبل موته بيوم قبلت توبته. جو مرنے سے 1 دن پہلے توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا. فرمایا الا وان اليوم كثير. 1 دن تو بہت زیادہ ہے. الا ومن تاب قبل موته بلحظة قبلت توبته. اگر کوئی شخص مرنے سے 1 لحظہ پہلے بھی توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا. میرے دوست، میرے عزیز، میرے بزرگ، لیکن کسے یہ گارنٹی ہے یہی میرا آخری سال ہے، یہی میرا آخری ماہ ہے، یہی میرا آخری ہفتہ ہے، یہی میرا آخری دن ہے، یہی میرا آخری لحظہ ہے اور اس کے بعد میں مر جاؤں گا. بس ہر لحظے کو آخری لحظہ سمجھ، ہر نکلتی ہوئی سانس کو آخری سانس سمجھ. ہو سکتا ہے واپس کوئی سانس آئے یا نہ آئے. توبہ انسان کو ہر لحظہ، اور پتہ ہے کہ توبہ کرنے والے سے اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا اللہ اسے فرحت ملتی ہے، سکون، خوش ہوتا ہے اللہ رب العزت جب ایک انسان تو کتنی سکون اور کتنی فرحت. یہی بات پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس توبہ کرنے والے سے جو اللہ کو خوشی ملتی ہے اس کی تصویر کشی فرمائی ہے. فرماتے ہیں ختم الانبیاء کہ اگر کوئی شخص جنگلات کا سفر کر رہا ہو، صحراؤں کا سفر کر رہا ہو، اور اس جنگلوں کے سفر میں اور صحراؤں کے سفر میں اس کی سواری بھی لٹ جائے، اس کے بعد اتنا مال و متاع اور ذات تھا وہ بھی لٹ جائے، تن و تنہا دور دور تک کہیں بھی رہائش نہیں ہے لوگوں کی، کہیں بھی زندگی کے کوئی آثار ہی نہیں ہے، اور اس مشکل وقت میں جب وہ تنہا ہے سب کچھ اس کا لٹ گیا، ڈاکو آ کر لوٹ کے چلے گئے، سواری نہ رہی، مال نہ رہا، متاع نہ رہا، ذات نہ رہا، کچھ بھی نہ رہا، اسی سفر بھی آگے کر رہا ہے، طویل سفر ہے، ابھی مسافت بھی بہت زیادہ ہے، اور اسی لحظے میں اس کا لٹا ہوا مال واپس آ جائے تو انسان کو کتنی خوشی ہوتی ہے. فرمایا بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، جیسے ابھی آپ نے بھی فرمایا بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے.
پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا یہ خوشی کم ہے اس خوشی سے جو اللہ کو اس وقت ہوتی ہے جب اس کے راستے سے بھولا اور بھٹکا ہوا انسان اس کے دروازے اور اس کی چوکھٹ پہ آ جاتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، کہتا ہے میرا بندہ میرے دروازے کھلے ہوئے تھے تو کہیں اور تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات۔ بندہ ہے گناہگار بندہ، جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے، بس آخری گناہگار، موسیٰ کا مخالف، موسیٰ کی مخالف پارٹی میں ہے، موسیٰ کو اذیت دینے والا بندہ ہے، ہمیشہ موسیٰ کے خلاف اس نے مخالفت کی ہے، ہمیشہ موسیٰ کے خلاف اس نے سازشیں کی ہیں۔ چلتے چلتے ایک دن اس کا پاؤں اٹکا ایک پتھر سے، اٹکتے ہوئے بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا یا اللہ، بے ساختہ غیر ارادی طور پہ اس کی زبان سے نکلا یا اللہ۔ ارشاد پروردگار 3 بار ہوا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ اور جناب موسیٰ جانتے ہیں بڑا لاڈلا نبی اور لاڈلا پیغمبر جسے آسمان کی طرف سے جو ہے وہ منو سلوہ آئے، آج یہ نہیں کھانا تو کل کچھ اور کھانا، آیا ہوا کھانا بھجوا دے۔ لیکن یاد رکھیے بس یہاں ایک جملہ، موسیٰ مانگ کر لیتا تھا، در زہرا پہ بغیر مانگے کھانے آتے تھے۔ فرق اتنا ہے، فرق اتنا ہے، وہ مانگتا تھا، در زہرا پہ بس ارادہ کرنا پڑتا تھا، انار پہلے آ جاتے تھے۔ اور یہ بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے، اسے دعا مانگنی پڑتی تھی، ہاتھ اٹھانے پڑتے تھے، یہاں لبوں کو جنبش بھی نہیں دینی پڑتی۔ جناب موسیٰ نے کہا یا اللہ یہ میرا ساری زندگی مخالفت کرتا رہا، یہ میرے مخالف، میری جو پارٹی ہے اس کی پارٹی کی مخالفت کرنا تو انسان کب برداشت کر سکتا ہے، میری پارٹی کی مخالفت کرتا رہا، آج بھولے بھٹکے میں یا اللہ کہہ دیا، آپ نے 3 بار جواب دے دیا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ سنو گے ارشاد پروردگار کیا ہوا؟ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا موسیٰ